بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں کچن میں کھڑی چائے اور پکوڑے ٹرے میں سجانے میں مصروف تھی جب پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر میں گھبرا گئی۔ مقدس جلدی کرو، پکوڑے تل رہی ہو یا پتھر جو 1 گھنٹے سے کچن میں گھسی کھڑی ہو؟ میں نے آخری پلیٹ ٹرے میں رکھی اور ان کے پیچھے پیچھے لے کر جانے لگی، جہاں پر میری ساس، ان کی بیٹیاں اور خاندان کی کچھ اور عورتیں وہ سارا سامان دیکھنے میں مصروف تھیں جو وہ سب آج ہی خریداری کر کے لائی تھیں۔ گھر میں میرے دیور کی شادی تھی جس کی تیاریاں زوروں سے لگی ہوئی تھیں۔ میں چائے لے کر پہنچی تھی تو سبھی اپنا اپنا کپ اٹھاتے سرد موسم میں گرم چائے کے ساتھ پکوڑوں کا لطف لینے لگی۔ وہ سب آج بہت خوش تھیں۔ میں ایک بہت بڑے خاندان کی بہو تھی جہاں پر چھوٹی چھوٹی تقریب میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ میں سب کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تقدیر نے میرے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا تھا۔ خوشیوں کی امید پر میری زندگی دکھوں کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں وہیں بیٹھی اپنے مقدر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میرے کمرے کی کھڑکی پر کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے اور کھڑکی پر جا کر باہر جھانکا تو سامنے ایک انجان نوجوان کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی کام سے آیا ہوگا، کیونکہ آج کل گھر میں شادی کا ماحول تھا اور 100 کام ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر لی، کہیں کوئی اسے یوں مجھے گھورتا نہ دیکھ لے۔ اگلے روز کچن میں کام کرتے پھر وہ مجھے اپنے پیچھے دروازے پر کھڑا دکھائی دے گیا تو میں حیران ہو گئی کہ وہ ہر جگہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے چولہا بند کر کے جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو مجھ سے پہلے وہ اندر موجود تھا، لیکن جیسے ہی میں نے باہر جانا چاہا اس نے مجھے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر لیا اور بولا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرا نام مقدس ہے۔ میں نے ایک غریب باپ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ میرے علاوہ میری 3 بہنیں اور تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن بابا بہت محنت کش تھے۔ انہوں نے غریب ہونے کے باوجود ہمیں زندگی میں کوئی کمی نہ دی تھی۔ وہ خود تو شہر بھر میں سبزی اور فروٹ کی ریڑھی چلاتے تھے، لیکن ہمیں اچھے اسکول اور کالج میں بھیجا تھا۔ ہم چاروں بہنوں نے کالج تک تعلیم حاصل کی تو کسی نے پرائیویٹ اسکول، کسی نے ٹیوشن اور کسی نے کوئی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے بابا کے کاندھوں سے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بابا کے ساتھ ساتھ ہم چاروں بھی کمانے لگے تو گھر میں خوشحالی نے قدم ڈال لیے تھے۔ زندگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی تھی جب ایک روز میں اسکول سے واپس لوٹ رہی تھی جہاں میں جاب کرتی تھی۔ اس اسکول اور میرے گھر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بس 10-15 منٹ کی ہی دوری تھی جو میں ہر روز بڑی آسانی سے پیدل ہی طے کر لیا کرتی تھی۔ اس روز میں واپس لوٹ رہی تھی جب راستے میں مجھے ایاز کی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ دراصل غلطی میری ہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ گاڑی قریب آنے سے پہلے میں سڑک پار کر لوں گی، لیکن ایسا نہ ہوا اور ایاز کی گاڑی آ کر مجھ سے ٹکرا گئی تھی، جس کی وجہ سے میں وہیں روڈ کے بیچ گر پڑی تھی۔ بھلا ہو اس کا جو وہ فوراً اپنی گاڑی سے اتر آیا اور مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا تھا۔ مجھے کوئی بڑی چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن اس وقت ایک ٹانگ، کوہنی اور سر سے خراشیں آنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایاز یہ دیکھ کر بہت گھبرا چکا تھا اور مجھے ہسپتال لے کر آیا۔ وہ راستے بھر بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں جو اس وقت درد کی وجہ سے اس پر بہت غصہ ہو رہی تھی، میں نے سارا الزام اسی پر دھر دیا تھا۔ اسے بول رہی تھی کہ اگر آنکھیں بند کر کے ہی گاڑی چلانی ہوتی ہے تو کم سے کم وہاں چلتے انسانوں کو بتا دیا کرو کہ وہ سڑکیں آپ کی جاگیر ہیں۔ میں اپنے منہ میں بڑبڑاتی اسے کوسنے لگی تھی اور وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے میری مرہم پٹی کا خرچہ اٹھانے کے علاوہ بھی 10,000 روپے میری جانب بڑھائے تو میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسا انسان تھا جو اپنے آپ کو میرا گناہ گار ہی سمجھ بیٹھا، جبکہ اس کی جگہ کوئی اور امیر زادہ ہوتا تو الٹا مجھے چند باتیں سنا کر چل دیا ہوتا۔ میں نے اس کی جانب یوں حیرت سے دیکھا تو اس نے بولا کہ پلیز یہ پیسے رکھ لو، اس کے علاوہ اگر تمہاری پھر مرہم پٹی یا دوائیوں کا خرچ ہوگا تو وہ میں الگ سے بھر دوں گا، یہ صرف آپ کی دل جوئی کے لیے ہے۔
میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پیسے پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ اچھا تم اتنا ہی کہہ رہے ہو تو میں رکھ لیتی ہوں، کیونکہ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے مجھے کچھ دن تو گھر میں ہی بیٹھنا ہوگا، اور اوپر سے وہ پرائیویٹ اسکول والے جو میری تنخواہ بھی کاٹ لیں گے۔ وہ میری ساری رودات سن کر خود کو کوئی بہت بڑا قصوروار سمجھنے لگا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو اماں میرے سر پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر واویلا مچانے لگی کہ ہائے اللہ، میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ اماں کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ اور بھی اتر گیا تھا، جو دیکھ کر میں نے سوچا اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی، آپ پریشان نہ ہوں، اور اسے پھر رخصت کر دیا۔ ویسے بھی ہلکی پھلکی خراشیں ہی آئی تھیں، اس لیے اگلے روز میں تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اماں نے گھر پر کچھ دن آرام کا بولا، لیکن میں کیسے گھر بیٹھ سکتی تھی؟ ہمارے لیے ایک ایک روپیہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میں گھر بیٹھ کر یہ چند 100 روپے بھی نہیں گنوانا چاہتی تھی، اس لیے وقت پر اسکول پہنچنے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ لیکن اسکول والوں نے ایکسیڈنٹ کا سن کر مجھے 1 ہفتے کی چھٹی ویسے ہی دے دی تھی، جس کے لیے میری تنخواہ بھی نہیں کاٹی جانے والی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے اس کی نظر پھر سے مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے گاڑی روکی تو میں نے پھر اپنا منہ بنا لیا تھا تاکہ اسے لگے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اس نے گاڑی کا شیشہ گراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو تو گھر پر رہ کر آرام کرنے کی ضرورت تھی، آپ ایسی حالت میں پھر اسکول جا رہی ہیں؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں تو اسکول سے چھٹی ملنے پر واپس لوٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں اسکول جا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے حالات گھر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو زخمی کر کے چلے گئے۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل آیا اور کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول جانے کی، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس مہینے کی تنخواہ نہ ملی تو میں اس کی بھرپائی کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں جھٹ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور بولی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھے کسی اچھی جگہ پر ناشتہ کروا دیں۔ صبح جلدی اسکول پہنچنے کے چکر میں گھر سے بنا ناشتہ کیے ہی نکل آئی ہوں۔ وہ بولا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو کسی اچھے ریسٹورانٹ لے چلتا ہوں، لیکن آپ کے گھر والے بھی عجیب ہیں، آپ کو روکا نہیں آج اسکول جانے سے؟ میں نے کہا اماں نے روکا تھا، لیکن میں نے ہی ان کی نہ مانی۔ وہ آپ کو بتایا نا کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں۔ راستے میں ایک ڈھابے پر ناشتہ پوائنٹ دیکھ کر میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا تھا، کیونکہ وہاں کی حلوہ پوری اور چھولے پراٹھے مجھے بہت پسند تھے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں پر کھلی چیزیں کھانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن میں نے اسے اسی جگہ ناشتہ کرنے کی ضد کر کے روک لیا تھا۔ اس نے میرے لیے ناشتہ آرڈر کر دیا تھا اور میں بڑے مزے سے ٹھونس ٹھونس کر کھانے لگی تھی۔ ایسا موقع بھلا کہاں روز روز ملتا ہے۔ وہ اپنی کرسی پر سامنے بیٹھا بس مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ہر چیز پر ہاتھ مار لیا تب میری نظر اس کی طرف گئی تو وہ بیٹھا مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا تم بھی کھاؤ نا۔ اس نے نام سر ہلا دیا تو میں بولی جانتی ہوں تم بڑے لوگ ایسی جگہوں پر کھانا کھانا معیوب سمجھتے ہو، لیکن چکر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ کہہ کر میں نے حلوہ اور پوری کا ایک بڑا نوالا بنایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ میری اس طرح بے تکلفی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک آ گئی تھی اور میں اس سے بے خبر ناشتہ انجوائے کرنے میں مگن تھی۔ ناشتے کے بعد وہ مجھے واپس گھر چھوڑنے آیا تھا۔ میری تمام بہنیں اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا چکی تھیں، گھر پر ماں اکیلی ہی تھی۔ وہ پورا دن میرا آرام کرتے گزرا۔ اگلے چند روز بھی مجھے اسکول سے چھٹی مل چکی تھی۔ گھر پہ بیٹھے اب میں بور ہونے لگی تھی۔ 2-3 روز بعد وہ ایک بار پھر میرے گھر میری طبیعت معلوم کرنے آ گیا تھا۔ اماں اسے دروازے پر کھڑا رکھنے کی بجائے گھر میں اندر لے کر آئی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ اماں نے جب مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ اتنا بھلا کون کسی کا خیال رکھتا ہے؟ اماں اسے صحن میں میرے ساتھ بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا 3-4 روز گزر گئے ہیں، ایک بار پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لیکن اس دفعہ میں نے کہا نہیں، بس آپ تکلیف نہ کریں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک پرچی میری جانب بڑھائی اور بولا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو مجھے اس نمبر پر کال کر کے بلا لیجیے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پرچی تو لے لی تھی، لیکن ہمارے گھر تو کسی کے پاس فون ہی نہیں تھا۔ میں بھلا کہاں سے اسے فون کرنے والی تھی۔
اماں چائے لے کر آئیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ وہ اماں کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس دوران میری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ بہت ہی شریف اور سادہ سا انسان تھا۔ 2-3 بار اس سے ملنے پر ہی میں نے اس کے اندر کے اچھے انسان کو پہچان لیا تھا، اور اس کا یوں اماں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھے ہی جا رہی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاید میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی نظر بھی کئی بار اماں سے بات کرتے وقت میری طرف اٹھی تھی، اور اپنی طرف مجھے گھورتا ہوا دیکھ اسے بھی میری نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اماں چائے کے خالی کپ لے کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی تھی اور میں اسے چھوڑنے دروازے پر آئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ اس نمبر پر مجھ سے بات ضرور کرنا، مجھے تمہاری کال کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد وہ چند روز تک کہیں نظر نہ آیا تھا، نہ ملنے آیا تھا، اور نہ ہی میں اسکول جاتی تھی کہ اس سے ملتی۔ شاید اسے میری کال کا انتظار تھا، لیکن میں کیسے کال کرتی؟ میرے پاس فون ہی نہیں تھا۔ میرا دل تو بہت چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں، لیکن میں مجبور تھی۔ ایک روز میری باجی کے ساتھ اس کے اسکول کی دوست بھی گھر آئی تھی۔ جب اس کے پرس میں موبائل کی بیل بجی تو مجھے وہ سن کر خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں اسی کے فون سے ایاز کو کال کر لوں، اور پھر میں اس سے فون لے کر اندر آ گئی تھی۔ باقی سارے ہی لوگ صحن میں بیٹھے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ایاز نے فون اٹھایا تو میرے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی پوچھا کہ کیا تم مقدس ہو؟ مجھے اس کے یوں پہچان لینے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ میرا نمبر نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے، بس آپ سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے رہا نہ گیا تو اپنی بہن کی دوست کے فون سے کال کر لی۔ ایاز کو میرے یوں کال کرنے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں فون لے کر دے دوں، لیکن اب اس سے مزید کچھ لیتے مجھے شرم محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ میرے پاس اب بھی ایاز کے دیے ہوئے 10,000 روپے موجود تھے۔ میں نے ان پیسوں سے اب موبائل فون لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جو بات پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ میرے گھر میں کسی کے پاس بھی فون نہیں تھا، تو شاید مجھے ابا اجازت نہ دیتے۔ اس لیے میں نے گھر والوں سے چھپ کر ایک چھوٹا سا فون لے لیا تھا، جو ہر وقت میرے پرس میں سائلنٹ موڈ پر رہتا تھا، اور میں کبھی ایاز سے بات کر لیتی تھی۔ گھر میں تو بات کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن جب چھٹیاں ختم ہوئیں اور میں نے واپس اسکول جانا شروع کیا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ میں وہاں بریک ٹائم میں جی بھر کے ایاز سے باتیں کر لیتی۔ ہماری باتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ نہ جانے کب ہم دونوں میں اظہار محبت ہوا اور ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھا لی۔ ایاز نے مجھے زندگی کا ہر سکھ اور آسائش دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسی زندگی میں ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی وہ صرف ایاز کے ساتھ ہی ممکن تھا۔ ہم دونوں گزشتہ چند ماہ سے رابطے میں تھے۔ ابھی تک میرے گھر والوں کو میرے فون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری تمام ہی بہنیں مجھ سے بڑی تھیں۔ ابا کو اب اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا اور اماں نے ہمارے ہی محلے والی سے کہہ کر میری بڑی تینوں بہنوں کی منگنی کر دی تھی۔ اب میری باری تھی، جو رشتہ آتا میں اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتی۔ میری اس عادت سے اب اماں چڑنے لگی تھی۔ وہ بات بات مجھے ڈانٹنے لگ جاتی۔ میں ایاز سے کہہ کہہ کر تھک گئی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیجے، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ انہیں بتا سکے۔ پھر ایک روز ایاز نے بتایا کہ اس کی ماں اس کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایاز کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر اس کا رشتہ میرے علاوہ کسی اور سے ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میری اسی دھمکی سے ڈر کر وہ اماں ابا سے میرا ہاتھ مانگنے اکیلا ہی آ گیا تھا، لیکن ابا نے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کے گھر کے بڑوں کے بغیر وہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ ادھر اس کی ماں کسی صورت مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ آخر ایاز نے اس بات کا ایک یہی حل نکالا کہ ہم دونوں جا کر کورٹ میں نکاح کر لیں، پھر اگر گھر والوں نے قبول کیا تو ٹھیک، اگر نہ کیا تو ہم دونوں الگ گھر میں رہ لیں گے۔ میں ایاز کے کہنے پر اسی رات اپنے گھر سے 3 کپڑوں میں نکل پڑی تھی اور اگلے روز کورٹ جا کر ہم نے نکاح کر لیا۔ سب سے پہلے میں ایاز کو لے کر اپنے گھر آئی تھی۔ میرے گھر کا دروازہ آج کھلا تھا۔ جب میں ایاز کے ساتھ دروازے سے داخل ہوئی تو سامنے ہی میرے سارے گھر والے اکٹھے صحن میں موجود تھے۔
شاید ان سب میں میرے بھاگ جانے کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن میں دوسرے دن ہی ایاز کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میرے بابا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو بولے، خبردار میرے گھر میں قدم مت ڈالنا، تم ہمارے ساتھ سارے رشتے توڑ کر گئی ہو۔ آگے بڑھ کر بابا نے مجھے تھپڑ مارنا ہی چاہا تھا کہ ایاز یہ کہہ کر ان کے سامنے آ گیا تھا، مقدس آپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اب میری بیوی بھی ہے۔ بابا نے غصے سے اسے مجھے لے کر اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا تو ایاز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہم دونوں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، جہاں ایاز مجھے سمجھانے لگا کہ ایسے موقع پر اکثر ماں باپ کو اپنی اولاد پر غصہ آتا ہے، تم فکر مت کرو، چند روز بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ ہم دونوں کو قبول کر لیں گے۔ اماں ابا نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میری دوسری بہنوں کے بھی رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے ایک گھڑی وہاں رہنے بھی نہ دیا۔ مجبوراً مجھے ایاز کے ساتھ اس کے گھر آنا پڑا، لیکن ایاز کے گھر والے مجھے دیکھ کر تو میرے گھر والوں سے بھی زیادہ خفا ہوئے تھے۔ جب ایاز مجھے لے کر میرے سسرال آیا تو سب نے ہی ہم دونوں کو بڑی حیرانی سے دیکھا، اور ایاز نے سب کے سامنے بولا، یہی وہ مقدس ہے جس کے گھر رشتہ لے کر جانے سے آپ سب نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے، اب چاہے جس کو بھی اس سے اعتراض ہو، لیکن یہ میری بیوی بن چکی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی ماں نے فوراً مجھے طلاق دینے کا حکم دیا، لیکن ایاز نے ان کی بات نہ مانی اور بولا کہ اگر اس کو قبول نہ کیا تو میرا منہ دیکھنے سے بھی ترس جائیں گے آپ لوگ، کیونکہ پھر میں اسے لے کر آپ سب سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ مجبوراً ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے تو دیا، لیکن مجھے قبول نہ کیا۔ میرے لیے بس ایاز کا ساتھ ہی کافی تھا۔ ان کے گھر والوں سے تو میں پہلے کبھی نہ ملی تھی، اس لیے مجھے ان کے رویوں کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ ایاز نے 2 روز بعد ہی ہمارے ولیمے کی ایک شاندار تقریب رکھی تھی اور مجھے اپنے تمام خاندان اور جان پہچان والوں سے اپنی بیوی کے طور پر ملایا تھا۔ ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی بہت ہی پیار محبت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ شادی کے پہلے روز ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایاز کے گھر میں کوئی بھی اس کے جیسی طبیعت نہیں رکھتا تھا، بلکہ ان سب میں ایک وہی تھا جو دل کا بہت صاف اور سادگی پسند تھا۔ باقی سب میں تو پیسے اور دولت کا گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پہلے ہی روز میری نند میرے سامنے بیٹھ کر اپنی ماں سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے اس کا مقصد صرف مجھے سنانا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان، آج کل تو گھر والے خود ہی لڑکیوں کے رشتے سے پریشان ہو کر انہیں آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ بڑے گھروں کے امیر لڑکے محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیں، تاکہ ماں باپ کی جان بھی چھوٹے اور جہیز وغیرہ کا خرچہ بھی بچ جائے۔ ان کا اشارہ سیدھا میری طرف تھا، کیونکہ میں ہی تھی جس نے گھر سے بھاگ کر ایاز کے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ لوگ مجھے قبول تو نہیں کر رہے تھے، لیکن اپنی جلی کٹی باتوں سے ہر وقت میرا جی جلانا نہ چھوڑتے۔ ایاز جیسے ہی گھر سے باہر جاتے تو میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک شروع ہو جاتا تھا۔ میں گھر کے تمام کاموں میں ملازمین کے ساتھ کھڑی ہوتی، جبکہ میرے گھر کی کوئی عورت کچن کا منہ تک نہ دیکھتی۔ میرے شوہر کے ساتھ ان کے گھر والوں کے پہلے ہی ہماری شادی کو لے کر بہت اختلافات چل رہے تھے، اس لیے میں انہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے میرے بیٹے کو فقط دولت کی خاطر ہی پھنسایا ہے، مجھ سے منہ مانگی رقم لے لو اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاؤ، تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی کے ساتھ کر سکوں۔ میں نے کہا، میں مانتی ہوں کہ ہمارے جیسی لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی شادی بڑے گھر میں ہو جائے، اور میری بھی خواہش تھی، لیکن ایاز سے میں نے پیسے کی خاطر نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر محبت کی ہے۔ میری تمام خوشیاں، میرے سارے خواب اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ مجھے کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو میں رہ لوں گی۔ اس بات پر تو میری ساس آگ بگولا ہو گئی۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ میں ایاز سے محبت کرتی ہوں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں فقط پیسے سے ہی محبت کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے پیسوں کی آفر بڑھا دی تھی۔ وہ مجھے الگ گھر، ایک بڑی نوکری اور ڈھیر سارا بینک بیلنس دینے کے خواب دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان باتوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ اب ایاز کو چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تو اس کے ساتھ میری زندگی کا آغاز ہوا تھا اور ابھی سے میری ساس مجھے اس سے جدا کرنا چاہتی تھی۔
روز بروز وہ مجھے اس بات پر راضی ہونے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنے لگی۔ آخر میں ان کی باتوں سے تنگ آ کر بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ میری آنکھیں سوج کر لال ہو گئی تھیں۔ جب ایاز آیا اور اس نے میری ایسی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیوں روئی ہو۔ میں اسے کچھ نہ بتاتی، لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی، تو میں ایاز کے سامنے یہ حقیقت بولنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ان کی ماں مجھے ان کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے ڈھیر سارے پیسے دینے کی پیشکش بھی کرتی ہیں۔ ایاز نے جب اپنی ماں کے بارے میں یہ بات سنی تو اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور وہ شدید غصے میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور بولا کہ امی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ اب میں مقدس کو اپنی زندگی سے جانے دوں گا؟ اگر مقدس میری زندگی میں نہ رہی تو میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اگر آپ کو میری جان ذرا بھی پیاری ہے تو آپ مقدس سے آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کہیں گی اور اسے اس گھر کی بہو کا درجہ دیں گی۔ ایاز اور اس کی ماں میں بہت دیر تک اس بات کو لے کر جھگڑا چلتا رہا اور وہ شدید غصے کی حالت میں گھر سے نکل گیا۔ وہ آفس سے بھی لوٹ آیا تھا، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے رات کا کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ گھر کے سارے ہی فرد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں اکیلی ادھر سے ادھر ٹہل کر ایاز کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے علاوہ کسی کو یہ فکر تک نہ تھی کہ وہ گھر سے باہر ہے۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بجایا اور انہیں بتایا کہ ایاز ابھی تک نہیں لوٹے۔ انہوں نے آفس فون کیا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میرے دیور کو کسی انجان نمبر سے کال آئی کہ ایاز کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری ساس تو مجھے ہی کوسنے لگی کہ یہ ساری تیری ہی منحوسیت ہے۔ وہ یہ بول کر مجھے بالوں سے پکڑ کر بہت مارنے لگی تھی کہ اگر تم ہماری زندگی میں نہ آتی تو ایسا نہ ہوتا، نہ میں تمہاری وجہ سے اپنے بیٹے سے لڑتی اور نہ ہی وہ اس وقت گھر سے باہر جاتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ میرے علاوہ سارے گھر والے مجھے اکیلا چھوڑ کر میرے شوہر کے پاس چلے گئے تھے۔ میں گھر میں روتی بلکتی ایاز کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ سب جب واپس لوٹے تو ایاز ان کے ساتھ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں لوٹا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایاز کو ڈرائیونگ کے دوران شدید دماغی ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کے باعث گاڑی جا کر کسی چیز سے ٹکرائی اور انہوں نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ تمام گھر والے واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ہی ایمبولنس میں ایاز کی میت بھی لائی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی کہ میں چند روز کی دلہن بننے کے بعد اس کی بیوہ بن گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری ساس نے پے در پے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ دے مارے تھے۔ وہ میرے بال نوچنے اور مجھے برا بھلا کہنے لگی تھی۔ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی جب میرے دیور نے آ کر ان کے کان میں کچھ بولا اور مجھے گھر میں ہی رہنے کو کہا۔ میں تو ویسے بھی تمام کشتیاں جلا کر ایاز کے ساتھ نکلی تھی، اب اس کا گھر چھوڑ کر جاتی بھی کہاں۔ دوسرے روز ایاز کی موت کا سن کر میری اماں بھی تعزیت کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ خبردار، ہمارے گھر واپس آنے کا سوچنا بھی مت، اگر وہاں آئی تو تیرے بابا تجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ ویسے بھی یہ گھر بہت بڑا ہے، اگر نوکرانی بن کر رہنا پڑے تو بھی یہیں پر پڑی رہنا۔ اماں سے مجھے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی، لیکن اب میرے پاس ایاز کے گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں دن رات اپنے کمرے میں پڑی ایاز کو یاد کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ سب کے دلوں سے ایاز کی یادیں پھیکی پڑنے لگی تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ میری تو زندگی کا سہارا ہی وہی تھا۔ اس کے بغیر تو میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہوتی یا باہر، ہر چیز میں مجھے ایاز کی کمی محسوس ہوتی۔ ایاز کی موت کو 4 ماہ ہی گزرے تھے۔ مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے سارے کام نوکروں کی طرح کرنے پڑتے، مجھے بس ملازمہ بنا کر ہی رکھا گیا تھا۔ اماں بابا نے بھی سارے ناطے توڑ دیے تھے۔ میرے دیور کی شادی اسی لڑکی سے طے ہوئی تھی جس سے میری ساس پہلے ایاز کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی گہما گہمی میں سارے ہی گھر والے مصروف تھے، میری طرف کسی کا دھیان تک نہ جاتا تھا، لیکن وہی ایک تھا جو بار بار کہیں نہ کہیں سے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظر آ جاتا تھا۔ لیکن اس روز تو حد ہی ہو گئی جب وہ مجھ سے پہلے ہی میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اس طرح کسی انجان مرد کو اگر کسی نے میرے کمرے میں دیکھ لیا
تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی اور میں اپنے سر سے چھت کا آسرا بھی کھو بیٹھوں گی، کیونکہ اب اس گھر میں ایاز تو تھا نہیں جو میری کوئی پرواہ کرتا۔ اگر میرے سسرال والوں کو مجھ پر ذرا برابر بھی شک ہو گیا تو اسی روز مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ لیکن اس نوجوان نے جب کہا کہ فکر مت کرو، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ پہل تو مجھے اس کی بات کا یقین بھی نہ آیا تھا، لیکن پھر اس روز جب گھر کی ساری ہی عورتیں خریداری کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں، میں گھر پر اکیلی موجود تھی اور باورچی خانے میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو میرا دیور باورچی خانے میں آ گیا۔ اس نے کہا، بھابھی میرے لیے 1 کپ چائے بنا دیں۔ میں نے اسے چائے بنانے کے لیے ہاں کہی، لیکن وہ پھر بھی باورچی خانے میں ہی کھڑا رہا۔ مجھے اس کا یوں وہاں پر کھڑا رہنا بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ باہر جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، لیکن وہ عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت ڈر لگ رہا تھا، پھر بھی میں چپ چاپ چائے بنانے لگی۔ جب چائے بن گئی، میں چائے لے کر اس کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے کپ کی بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا جو اسی کھینچا تانی میں میرے ہاتھ سے چھٹ کر میرے پیر پر گر گیا تھا۔ گرم چائے کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور اسی چیخ کے دوران نہ جانے کیسے میرا دیور مجھ سے دور ہٹ کر باورچی خانے کے دروازے سے جا لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زوردار دھکا مارا ہو۔ اس بات پر تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت حیران ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون سی غیبی طاقت تھی جو ایک کے بعد ایک اس کے منہ پر گھونسے مارے جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ بھابھی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لیکن میں تو خود بہت حیران تھی کہ اسے مارنے والا آخر ہے کون؟ وہ ڈر کر بھاگ گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اچانک ہی وہاں پر وہی نوجوان نہ جانے کیسے نمودار ہو گیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگا تو میں سمجھ گئی کہ میرے دیور سے مجھے بچانے والا اور اسے ڈرا کر بھگانے والا وہی جن ذات تھا۔ یعنی سچ میں میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے تو یہ میری زندگی کا معمول تھا کہ جس کو میرے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہوتا کر لیتا، لیکن اس دن میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی جب میرے دیور کو اس کے برے عمل کی سزا اس جن ذات نے دے دی تھی، کیونکہ میرا دیور اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ میں اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ ہوں، اور اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی اگر میں گھر میں کسی کو یہ بات بتاتی تو کوئی میرا یقین تک نہ کرتا، بلکہ میری ساس مجھے بے عزت کر کے اس گھر سے نکال دیتی۔ اس لیے اچھا تھا کہ جن ذات نے ہی اسے سبق سکھا دیا۔ اب مجھے اس جن ذات سے کوئی ڈر نہ لگتا، بلکہ وہ میری اکیلائی کا ساتھی بن گیا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے صحن میں لگے ہوئے نیم کے درخت پر دن بھر بیٹھا رہتا تھا۔ میرا دیور اب بھی مجھے ہر جگہ گھورتا رہتا۔ اس کی تو اب شادی بھی ہونے والی تھی، نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ میرے پاس میری ساس اور دیور اکٹھے آ گئے۔ میری ساس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے پہلے تو مجھے سیدھا سیدھا حکم ہی سنا دیا کہ مقدس ان کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے۔ میں نے پوچھا، امی جی یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ تب وہ بولی کہ تمہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے کس چیز پر وہ میرے دستخط لینے والی ہیں۔ ان کے سامنے منع کرنے کی بھی میری ہمت نہ تھی، لیکن میں ایسے ہی کسی کاغذات پر کیسے دستخط کر سکتی تھی؟ مجھے لگا شاید وہ مجھے اس گھر سے ہی بے دخل کرنے والی ہیں۔ ویسے بھی میں کون سا کسی چیز پر حق جتاتی تھی؟ میں تو بس ان کی نوکرانی بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے لیا اور اپنے سامنے رکھ کر پڑھنے لگی، لیکن یہ کیا؟ یہ تو کوئی نکاح نامہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ کوئی نکاح نامہ ہے؟ انہوں نے فوراً سے کاغذ جھپٹ کر میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا اور بولی کہ جتنا کہا ہے نا، تمہیں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرو، یہاں پر سائن کرو۔ میں نے ایاز کے علاوہ کسی کے بارے میں زندگی بھر نہیں سوچا تھا، اور نہ جانے وہ کس کے ساتھ میرا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ یہ کس کا نکاح نامہ تھا میں یہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن مجھ سے سائن وہ اس پر کیوں کروا رہی تھی؟ میں نے بہت منع کیا، لیکن میری ساس نہ مانی اور زبردستی میرے ہاتھ میں پین تھما دیا۔
میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور میں گڑ گڑا کر ان کی منتیں کرنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں۔ تب میری ساس نے جو بتایا وہ سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح نامہ میرے دوسرے بیٹے فیاض کے نام کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہاری شادی فیاض کے ساتھ کرا کر ایک بار پھر تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، بلکہ یہ صرف ایک کاغذ ہے جس کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں۔ میری بہو تو صرف میری بھتیجی زوبیہ ہی بنے گی۔ یہ کاغذ بس آگے چل کر میرے کچھ کام آنے والا ہے۔ میں ان دونوں کے سامنے بہت لاچار تھی، اس لیے ساس کے کہنے پر آخر اس کاغذ پر دستخط کر دیے تھے، لیکن مجھے ان کی طرف سے اتنی شرمناک حرکت کی امید بالکل نہ تھی۔ آخر میں ان کے بڑے بیٹے کی بیوہ تھی، وہ اتنی بیہودہ حرکت میرے ساتھ کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میں انہیں روک تو نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کی بات مان لی۔ ویسے بھی مجھے کسی کاغذی رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کاغذ پر دستخط کر لیے تو میری ساس اور دیور وہ کاغذ لے کر میرے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد جنزاد میرے کمرے میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ وہ دونوں کیوں آئے تھے۔ میرے لیے یہ بات اتنی شرمناک تھی کہ میں جنزادے کو بھی نہ بتا پائی کہ میری ساس نے مجھ سے دیور کے نام نکاح کے جھوٹے کاغذات پر دستخط کروائے ہیں۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ میری طرف خاموشی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں کچھ نہ بتا پائی۔ چند روز بعد میرے دیور کی شادی ہو گئی اور میری ساس کی من کی مرادیں پوری ہو گئیں۔ ان کی بھتیجی ان کے گھر بہو بن کر آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ گھل مل کر رہنے لگی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی کسی سے زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز میں کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے آئی تھی جب میرے پیچھے پیچھے دیورانی بھی آ گئی۔ مجھے لگا اسے شاید کوئی کام ہوگا، اور پھر جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں، اس نے کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بس میں اتنا کہنے آئی ہوں کہ جس طرح پہلے تم نے مجھ سے ایاز کو چھینا تھا، اب اگر فیاض کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ میرا دیور ہے، میں بھلا اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ بولی کہ جھوٹ مت بولو، تم اس کے بارے میں ایسی ہی سوچ رکھتی ہو، یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں یہاں پر تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں۔ اگر تم نے اپنے قدم نہ روکے تو جان لو، اپنی جان سے بھی جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ یہ بھلا اسے کون کہہ سکتا ہے کہ میں فیاض کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہوں، جبکہ بری نظر تو اس نے مجھ پر ڈالی تھی۔ لیکن میں نے تو اپنی دیورانی کو اس کا یہ راز بھی نہ بتایا کہ میاں بیوی میں خواہ لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن وہ کون تھا جو میری دیورانی کو میرے بارے میں ایسا کہہ سکتا تھا؟ بہت دن ہوئے میری جنزاد سے بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی، وہ نہ جانے کہاں گم تھا۔ میں نے چھت سے ہی کھڑے ہو کر صحن میں کھڑے اسی نیم کے درخت کی طرف دیکھا جہاں پر وہ اکثر پایا جاتا تھا۔ ابھی میں واپس سیڑھیوں کی جانب مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، مقدس۔ میں نے دیکھا تو وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو میں نے تمہیں یاد کیا تھا اور ابھی کے ابھی تم آ بھی گئے۔ وہ بولا کہ میں ایک جن ہوں، تم نے مجھے دل ہی دل میں یاد کیا تو مجھے کوہ قاف میں پتہ چل گیا اور میں سیدھا وہاں سے یہاں آ گیا۔ مجھے اس کی اتنی تیز رفتاری پر حیرانی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولا کہ بتاؤ مجھے کیسے یاد کیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تم سے کچھ دیر پہلے میری دیورانی یہاں پر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میں اپنے دیور فیاض میں بری نظر رکھتی ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ ایاز کی طرح فیاض بھی میرے حسن پر فدا نہ ہو جائے، لیکن میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پر ایک بات ہے کہ میری دیورانی کو یہ غلط فہمی کوئی اور دلا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے پتہ لگا کر دو کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا چلو ابھی پتہ لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ چند منٹوں کے لیے غائب ہو گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 5 یا 10 منٹ بعد وہ واپس میرے کمرے میں آیا اور بولا کہ جس بات کے لیے تم پریشان تھی میں اس کا پتہ لگا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ پھر اس نے کہا یہ سب تمہاری ساس کر رہی ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہو سے کہا ہے کہ تم فیاض میں دلچسپی رکھتی ہو، اس لیے وہ اپنے شوہر کو تم سے دور رکھے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کو مجھ سے دور رکھے، لیکن میری ساس نے مجھ پر اتنا گندا الزام کیوں لگایا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے دل میں اب بھی ایاز بستے ہیں۔ میں ان کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
جنزاد بولا کہ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں جلد ہی تمہیں بتاؤں گا۔ وہ میری اتنی مدد کر رہا تھا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ آخر تم میری مدد کیوں کرتے ہو اور اس گھر میں کب سے رہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں پر تب سے آباد ہوں جب میری مالکن نے یہ نیم کا پودا لگایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ ایاز کی دادی تھیں جو گاؤں سے یہاں شہر منتقل ہوئی تھیں۔ اس گھر میں آ کر سب سے پہلے انہوں نے نیم کا پودا لگایا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک، پرہیزگار اور صوم و صلات کی پابند خاتون تھیں۔ میری ماں ان کی خدمت پر مامور تھی، جس کو انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے ایک ظالم دیو سے آزاد کروایا تھا۔ پھر میری ماں نے انہی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے جنم دیا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میری مالکن یعنی ایاز کی دادی نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، یہ نیم کا درخت بھی بڑا ہوتا گیا۔ ان دنوں وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر روٹیاں پکاتی تھی اور میں جو بھوکا بچہ تھا مجھے بھی کھلاتی جاتی تھی۔ میں نے ان کا نمک کھایا ہے، اس لیے یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ ان کے خاندان میں جس کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی، جو مظلوم ہوگا، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ میں اس گھر کا محافظ بھی ہوں۔ ایاز شروع سے ہی اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا اور اس کی دادی نے اپنی ساری ملکیت بھی ایاز کے نام کر دی تھی، جس میں یہ گھر، ان کی 2 بڑی فیکٹریاں اور گاؤں کی تمام زمینیں آ جاتی ہیں جو انہیں اپنے میکے سے وراثت میں ملی تھیں۔ وہ سب کچھ وہ مرنے سے پہلے ایاز کے نام کر گئی اور مجھے بھی کہہ دیا کہ جب تک زندہ رہو ایاز کی حفاظت کرنا۔ لیکن افسوس، ایاز کی زندگی بہت کم تھی، وہ نہ بچ سکا، تو میں نے تمہاری حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری بنا لی۔ اور اس دن مجھ سے رہا نہ گیا جب فیاض تمہیں تنگ کرنے باورچی خانے میں پہنچ گیا تھا، تو مجھے اس کو مار کر بھگانا ہی پڑا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام واصف ہے۔ اب واصف کے ساتھ میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں جس وقت بھی اکیلی ہوتی، واصف میرے پاس آ جاتا اور دنیا جہان کی ہزاروں باتیں اور قصے مجھے سناتا۔ میری اکیلائی تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ آج کھانا مت پکانا، میں فیاض اور بہو کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ڈبہ میری جانب بڑھایا اور بولی کہ تم یہ کیک رکھ لو، اگر بھوک لگے تو کھا لینا۔ میں نے ان سے ڈبہ لے کر ٹیبل پر رکھ لیا اور وہ سب لوگ چلے گئے۔ جب میں سو کر اٹھی تو مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے وہ کیک اپنے سامنے رکھا اور ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا کہ واصف اسی جنزاد نے آ کر وہ ڈبہ میرے سامنے سے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کیک میں زہر تھا، اب تمہاری ساس اور دیور تمہیں مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ آخر میں نے ان سب کا بگاڑا کیا ہے، میں تو ان کی خدمت ہی کرتی رہتی ہوں۔ وہ لوگ رات کو دیر سے واپس آئے تو میں اس وقت تک سو گئی تھی۔ میری ساس نہ جانے کب میرے کمرے میں آئی اور مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھی کہ میں ان کا دیا ہوا کیک کھا کر مر چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر دیکھا تو میں فوراً جاگ گئی اور مجھے جاگتا دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور فوراً تیز تیز قدم اٹھاتی میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے ان سے کچھ پوچھا تک نہیں کہ آخر وہ مجھے کیوں جھنجھوڑ کر جگا رہی ہیں، کیونکہ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگلے روز میرے دیور اور ساس مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ شاید وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ میں زہر ملا کیک کھا کر بھی کیسے بچ گئی۔ واصف کو کوہ کاف کسی کام سے جانا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت محتاط رہنا، یہ لوگ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے معمول کے مطابق سارے کام نمٹا لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی، جب اچانک سے میرے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا میرا دیور سامنے آ گیا تو میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میرا منہ بند کر دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر بیڈ پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوتا، میری قسمت اچھی تھی کہ اس کی بیوی مجھے آوازیں دیتی کمرے میں آ گئی تھی اور اپنے شوہر کو میرے بیڈ کے قریب دیکھ کر شدید غصے سے اس پر چلانے لگی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر پھر میری ساس بھی وہیں آ گئی تھی۔ اب تو جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ میرا دیور اپنی بیوی کے سامنے مجھ پر ہی الزام لگانے لگا کہ اسی نے دھوکے سے مجھے اندر بلا لیا تھا۔
جبکہ میری ساس مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا کر کوسنے لگی تھی کہ میرا ایک بیٹا تو کھا گئی، اب دوسرے کا بھی گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں رو رو کر اپنی صفائی بیان کر رہی تھی، لیکن کوئی میری بات سننے تک کو تیار نہ تھا۔ میری دیورانی نے مجھے بہت مارا تھا اور ساتھ ہی ساس نے بھی 4 تھپڑ رسید کر دیے تھے۔ میں کیا کرتی، کس کو مدد کے لیے بلاتی؟ میں ایاز کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ آدھی رات کو واصف واپس آ گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے دن میں ہونے والا تمام واقعہ اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں ان لوگوں کو سزا ضرور دینی چاہیے۔ مجھے بھی اب مزید اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے واصف سے کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں دور جانا ہے۔ میں اس کے ساتھ رات کے پہر گھر سے باہر نکل رہی تھی جب نہ جانے کیسے میری ساس باہر آ گئی تھی۔ وہ واصف کو تو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ سمجھی کہ میں اکیلی ہی کہیں جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں مزید نہیں رک سکتی کیونکہ یہاں میری جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی کہ تم ہم پر جھوٹے الزام لگا رہی ہو اور یہاں سے جا کر پولیس کو سب بتانا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اب پولیس ہی آپ لوگوں سے نمٹ سکتی ہے۔ تب میری ساس نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے روک لیا اور اپنے بیٹے فیاض کو آوازیں دینے لگی۔ فیاض باہر آیا تو اس نے اسے بتایا کہ دیکھو، مقدس رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ رہی تھی، ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کرنے کی نیت رکھتی ہے تاکہ تم پر اپنی عزت پر حملہ کرنے کا الزام لگا سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ قدم اٹھائیں جس کا انتظام ہم نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میرا دیور فوراً اندر گیا اور وہ کاغذ لے کر آیا جس پر میری ساس نے مجھ سے دستخط کروا رکھے تھے، اور ان کاغذات کے مطابق میں قانونی طور پر فیاض کی بیوی تھی، اس حق سے وہ مجھے روک سکتا تھا۔ انہوں نے پھر خود ہی پولیس کو کال کر کے بلا لیا تھا، لیکن وہ سب واصف کے بارے میں اب بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ وہ بھی تھا۔ میری ساس نے پولیس کے سامنے یہ حقیقت خود ہی کھول دی تھی کہ ایاز کی تمام ملکیت میں میرا بھی حصہ تھا، جس حق سے ان سب گھر والوں سے بڑھ کر میں اس گھر کی مالکن بنتی تھی۔ پھر مجھے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے میری ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرا جھوٹا نکاح ثابت کیا تھا، لیکن جب پولیس کو وہ جھوٹا نکاح نامہ دکھانے کا وقت آیا تو میرے دیور کے ہاتھ سے وہ کاغذ ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ سب حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن دور کھڑا واصف صرف میں دیکھ سکتی تھی جو دیور کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے کر دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے پولیس کو ان سب کے سارے کارنامے بتا دیے تو وہ میرے دیور کو گرفتار کر کے لے کر گئے اور میں اس گھر کے آدھے حصے کی مالکن بن گئی۔ میں ویسے تو ایاز کی یادوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اتنا سب ہو جانے کے بعد اب یہ ناممکن تھا، اس لیے میں نے اپنا حصہ ایاز کے نام پر ایک فلاحی تنظیم کو دے دیا، اور پھر میں خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصف کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی آئی جو انسانوں کی اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔